الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جس وقت اللہ پاک نے، آپ کے رب نے یعنی اللہ پاک نے، قال ربک یعنی آپ کے رب نے یعنی اللہ پاک نے، للملائکتی فرشتوں سے کہا، ملائکہ بولتے ہیں فرشتے کو، کہ جب اللہ پاک نے، یا پھر اس کا ترجمہ یوں کہ یاد کرو اس وقت کو جب آپ کے رب نے فرمایا فرشتوں سے پکارا، للملائکتی فرشتوں سے کہا، کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ بولتے ہیں جانشین کو، خلافت اپنے کہتے ہیں نا، خلافت ان کی چل رہی ہے، جیسے ہمارے نبی کے زمانے میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ خلیفہ بولتے ہیں حکمران، بادشاہ، جو وقتی طور پر اپنی خلافت اور بادشاہت انجام دے، وقتی طور پر۔ ہمیشہ کا جو بادشاہ ہے وہ ایک ہی ذات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی ہو بھی نہیں سکتا جو ہمیشہ کا بادشاہ رہے۔ لیکن وقتی طور پر خلافت جانشین کو بولتے ہیں کہ ایک کسی سردار کو یا کسی نیک انسان کو جو شریعت کا علم رکھتا ہو، اس کو کچھ وقت یا کچھ مدت کے لیے خلیفہ بنا دے۔ اور خلافت کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، بہت سارے فرائض اور احکام ہوتے ہیں جس کو وہ لوگ انجام دیتے ہیں، جیسے آپس میں جھگڑے ہوئے اس کو سلجھانا، جھگڑوں کو، یا پھر کوئی فیصلہ کرنا ہے گھریلو لائن سے، بھائی کے یا بھائی بہنوں کے کچھ جھگڑے ہیں اس میں فیصلہ کرنا ہو تو اس کو سلجھانا، یہ خلیفہ کا کام۔ یا پھر کوئی حکم نافذ کرنا جو شریعت کی روح سے، شریعت کے مطابق ہو، ایسا حکم چلانا، یہ خلیفہ کا کام۔ ابھی تو کوئی کہہ نہیں سکتے ابھی کی خلیفہ کے بارے میں، تو اللہ ہی بہتر جانے۔ خلیفہ بولتے ہیں جو اسلامی اور شریعت کے حقوق، احکام، فرائض، یہ ساری چیزوں کو نافذ کرے۔ تو اللہ پاک نے فرشتوں سے کیا فرمایا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، جانشین بنانے والا ہوں۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا قیامت تک، خلافت کا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، حضرت ابوبکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ قولو، فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتوں نے اللہ پاک سے کہا، اللہ نے پہلے ان کو متنبع کیا کہ میں ایسا کام کرنے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ابھی بنایا نہیں تھا، انسان کو بنایا نہیں تھا، آدم علیہ السلام کو بنایا نہیں تھا، اس سے پہلے کی بات، فرشتوں سے یہ مذاکرہ چل رہا ہے ابھی۔ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ کیا آپ زمین میں، اتجعل فیہا، کیا آپ زمین میں، من یفسد فیہا، کہ ایسے لوگوں کو خلیفہ بنائیں گے جو زمین میں فساد مچائیں گے، ویسفک الدماء، اور خون بہائیں گے، خوریزی کریں گے، قتل و غارت گیری کریں گے، ایک دوسرے کا قتل کریں گے، ایسے لوگوں کو آپ خلیفہ بنا رہے۔ فرشتوں نے کس سے کہا؟ اللہ پاک سے کہا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم
آپ کی حمد میں تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کو جواب دیا، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ بے شک جو چیز میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ یہ اللہ پاک نے کس سے کہا جواب میں؟ فرشتوں سے کہا کہ جو چیز میں جانتا ہوں اس کو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور آدم کو تمام مخلوقات کے نام بتلائے، تعلیم دیے۔ علّمَ يُعَلِّمُ، سکھلانا، تعلیم دینا، علّمَ تعلیم دیے یعنی سکھلائے، اور آدم کو تمام مخلوقات کے نام سکھلائے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر فرشتوں کے سامنے وہ ساری چیزیں پیش کی، ان تمام چیزوں کے نام فرشتوں کے سامنے پیش کیے۔ فقال، پھر اللہ پاک نے فرمایا، انبئونی باسماء ہؤلاء، کہ یہ تمام چیزوں کی، یہ تمام مخلوقات کے نام مجھے بتاؤ چلو۔ فرشتوں سے اللہ پاک نے کہا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم صحیح ہو تو یہ تمام مخلوقات کے نام مجھے بتاؤ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے کہا کہ بے شک آپ کی ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس علم نہیں ہے کوئی بھی، الا ما علمتنا، مگر صرف اتنا ہی جتنا تو نے ہم کو علم دیا، جتنا تو نے ہم کو سکھایا، بتایا، بس اتنا ہی علم ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا ہے اور حکمتوں والا ہے، بھرپور حکمت اور بھرپور مصلحت والا ہے۔ کیا بتانا چاہ رہا ہے اللہ یہاں؟ یہ بتایا نا کہ میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، کہ ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی اس سے، آیت کریمہ سے، کہ وہ اللہ پاک اس امت کو مشورے کی تعلیم دے رہا ہے۔ اللہ پاک کو کوئی ضرورت نہیں ہے مشورہ کرنے کی فرشتوں سے، کیونکہ خود فرشتوں کو بنانے والی ذات صرف ایک اللہ کی۔ اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، تو اللہ پاک کو کیا ضرورت ہے مشورہ کرنے کی؟ اس کی وجہ لکھی ہے کہ کیوں فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کیوں، کہ میں انسان کو، آدم کو، اس کی اولاد کو پیدا کرنے والا ہوں۔ اللہ چاہتے تو بغیر فرشتوں کو بتائے پیدا کر دیتے، دنیا میں وہ لوگ آ جاتے، لیکن کیوں؟ تو ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک گویا کہ اس امت کو مشورے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تمام صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، ہر کام میں مشورہ سے کام کرتے تھے۔ تو یہ گویا کہ ایک تعلیم ہم سب لوگوں کو، کہ اپنے ہر کام میں مشورہ وہ اہم ہے، اسی لیے اپنے کام میں بھی مشورہ کرتے نا، بھائی خدمت کون کرے گا، تعلیم کون کرے گا، فضائل گشت، درمیانی بات، آخری بات کون کریں گے، یہ مشورہ ہوتا ہے۔ اس بغیر مشورے کے کوئی نہیں بیٹھ جاتا، یہ سب چیزوں کا مشورہ، کیونکہ دین کا کام ہے اور دین کے ہر کام میں مشورہ ہے، تو اس کی تعلیم دی ہے اللہ پاک نے۔ دوسری وجہ ایک یہ بتائی ہے کہ فرشتے یوں سمجھتے تھے کہ ہم سے افضل اور ہم سے زیادہ جاننے والی کوئی مخلوق ہے ہی نہیں، اور اس کے جواب میں اللہ پاک نے یوں فرمایا کہ بے شک جو چیز میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے، میں کیوں پیدا کر رہا ہوں۔ تو اسی لیے بھی اللہ پاک نے ان کے سامنے مذاکرہ کیا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ دو وجہ ہے، اور بھی وجہ ہیں کچھ لکھی ہے کہ فرشتوں کے سامنے اللہ پاک نے اس کا ذکر کیوں کیا، تو یہ تو ایک سمجھ میں آ گئی وجہ کہ مشورے کی تعلیم دینے کے لیے۔ اچھا، پھر فرشتوں نے یوں فرمایا کہ زمین میں آپ ایسے لوگوں کو خلیفہ بنائیں گے جو فساد کریں گے، قتل و غارت گیری کریں گے۔ تو یہ فرشتوں کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں تھا کہ فرشتے اللہ پاک سے اعتراض کر رہے ہوں، یا پھر حسد میں، جلن میں کہہ رہے ہوں، کہ جو یہ خیال کرے کہ یہ فرشتے جو ہے وہ اس خیال سے اللہ پاک سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی فرشتے اعتراض کر رہے ہیں یا پھر حسد کر رہے ہیں، تو وہ غلطی میں ہے، سراسر غلطی ہے قطعی طور پر۔ لہٰذا بات پتہ چلی کہ فرشتوں نے جو عرض کیا تھا اللہ پاک سے، وہ صرف اور صرف حکمت اور اللہ پاک کی مصلحت اور اللہ پاک کے راز کو ظاہر کروانے کے لیے فرشتوں نے اللہ پاک سے پوچھا تھا کہ آخر وہ راز کیا ہے
جس کی بنا پر آپ، وہ کیا مقصد ہے جس کی بنا پر آدم اور اس کی اولاد کو دنیا میں خلیفہ بنانے والے ہو؟ وہ لوگ تو فسادی ہیں، زمین کے اندر قتل و قتال کریں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، اور نہ جانے کیا کیا کریں۔ تو اللہ پاک نے یوں فرمایا، اچھا پھر فرشتوں نے یوں بھی کہا کہ اگر آپ کو عبادت کی ضرورت ہے، اگر آپ کی پاکی بیان کرنے کی ضرورت ہے تو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تو ہم ہیں نا، ہم برسوں سے عبادت کرتے آ رہے ہیں، برسوں سے آپ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، آپ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، تو کیا مصلحت ہیں کہ آدم کو تم دنیا میں آدم اور اس کی اولاد کو بھیج رہے ہو خلیفہ بنا کر؟ اس کی حکمت اور اس کا راز کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ بے شک وہ راز میں ہی جانتا ہوں، وہ حکمتیں میں ہی جانتا ہوں، وہ تم نہیں جانتے ہو۔ وہ میں ہی جانتا ہوں کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ نبی ہوں گے، رسول ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، ابرار لوگ ہوں گے، متقی پرہیزگار لوگ ہوں گے، عابد ہوں گے، زاہد ہوں گے، مقرب الی اللہ ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں قریب بندے ہوں گے، اور اللہ پاک کی ہر حال میں اطاعت کرنے والے، ہر حال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والے، اپنے اپنے وقت کے جو نبی تھے، رسول تھے، ان کے طریقوں پر چلنے والے لوگ ہوں گے۔ تو وہ راز میں ہی جانتا ہوں، وہ آپ لوگ نہیں جانتے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ صبح صادق کے وقت اور عصر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے۔ صبح کے وقت فرشتے آتے ہیں، شام تک عصر تک رکتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر عصر کے بعد آتے ہیں، عصر کے وقت آتے ہیں، وہ صبح تک رکتے ہیں۔ تو کتنے بہترین ٹائم پر اللہ پاک نے ان کی ڈیوٹی باندھی ہے کہ صبح صادق کے وقت ان کی ڈیوٹی آتی ہے تو بندہ صبح کی نماز میں ہوتا ہے، اور عصر کے وقت جب جاتے ہیں تو عصر کی نماز میں ہوتا ہے۔ تو فرشتے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ پاک پوچھتے ہیں کس حال میں پایا میرے بندے کو؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ جاتے وقت بھی نماز میں پایا اور آتے وقت نماز میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ جاتے وقت ڈیوٹی پر جب گئے تو نماز میں پایا تھا، اور جب میں آیا ہوں آپ کے پاس ڈیوٹی نبھا کر تو نماز میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ روایتیں ہیں، حدیث ہیں۔ تو اسی پتہ چلتا ہے کہ گویا کہ یہ مصلحت ہے اللہ پاک کی، جو اللہ پاک فرشتوں کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ راز ہے، یہ مصلحت ہے، دیکھو یہ ڈیوٹی تھی اللہ پاک کی کہ تم آئے صبح صادق کے وقت اور نماز کے اندر، عصر کے وقت گئے نماز کے اندر۔ یہ اور بات ہے کہ فسادی لوگ ہوں گے، ظالم لوگ ہوں گے دنیا میں، قبضہ کرنے والے، حقوق توڑنے والے، قطع تعلقی کرنے والے رشتہ داروں کے ساتھ، جھوٹ بولنے والے، چوری کرنے والے، کہ یہ سارے لوگ تو ہوں گے، لیکن کہ یہ سارے گناہوں کے بعد اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، یہ بڑی قربانی کی بات۔ فرشتوں کی جہاں تک بات ہے، فرشتے برسوں سے عبادت میں ہی لگے ہیں، ان سے گناہ صادر ہو ہی نہیں سکتے ہیں، وہ تو فرشتے ہیں، ہمیشہ معصوم مخلوق ہیں، بے گناہ ہیں، لیکن انسان سے گناہ صادر ہوتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث ہے نا، اس میں پتہ چلا کہ اللہ پاک گویا کہ فرشتوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم صبح میں گئے جب بھی نماز کے اندر، عصر میں جب چھوڑ کر آئے جب بھی نماز کے اندر، تو یہ مصلحت اللہ پاک فرشتوں کو بتا رہے ہیں کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے۔ اور دوسری وجہ بتائی یہ اس کی فضیلت کی، آدم اور اس کی اولاد کی کیا فضیلت ہیں فرشتوں پر، اس کی ایک وجہ اور بتائی، وعلم آدم الاسماء کلھا، اور آدم کو اور اس کی اولاد کو، تمام بنی آدم کو مخلوقات کے نام سکھائے اللہ پاک نے۔ بھئی یہ مسجد ہے، بھئی یہ پہاڑ ہے، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ سمندر ہے، اس کے اندر کی مخلوقات، مچھی ہے، جانوروں میں درندے، چرندے، پرندے، یہ ساری مخلوقات ہیں اللہ پاک کی۔ فلاں قبیلہ ہے، اب قبیلوں کے بے شمار نام، قبیلہ والوں کے نام، فرشتوں کو اس کا علم نہیں ہے، فرشتے یہ ساری چیزوں کو جانتے نہیں ہیں۔ تو یہ تمام نام آدم کو سکھائے، اور پھر اللہ پاک نے پیدا کیا، اور پھر فرشتوں کے سامنے یہ مخلوقات کو پیش کیا، آسمان، زمین، پہاڑ، درندے، چرندے، جنات، انسان، سب چیزوں کو فرشتوں کے سامنے کیا کیا؟ پیش کیا اللہ پاک نے۔ پھر فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، چلو بتاؤ یہ سب چیزوں کے نام۔ فرشتوں سے اللہ پاک نے کیا کہا؟ یہ تمام مخلوقات کے نام بتاؤ۔
ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، صادق بولتے ہیں سچا، اگر تم صحیح ہو، سچے سے مراد یہ گویا اللہ پاک فرشتوں کو چیلنج نہیں کر رہے ہیں، یہ جو ہے وہ صحیح طریقہ معلوم کرنے کے فرشتوں سے اللہ پاک یوں کہہ رہے ہیں کہ اگر تم صحیح ہو، یا تو اس بات میں صحیح ہو کہ تم نے جو کہی تھی کہ تم ایسے لوگوں کو زمین میں خلیفہ بناؤ گے جو فساد کریں گے، قتل و غارت گیری کریں گے، اس بات میں صحیح ہو، یا پھر اس بات میں صحیح ہو کہ ہم جو ہے وہ برسوں سے تمہاری عبادت کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، تو اگر اس کی ضرورت ہے عبادت کی تو ہم لوگ موجود ہیں، اگر اس بات میں صحیح ہو۔ بہرحال جو بات میں بھی تم صحیح ہو، یہ تمام مخلوقات کے نام ہم کو بتاؤ۔ قولو، تو فرشتوں نے کہا کہ سبحانک لا علم لنا، بے شک آپ کی ذات پاک، ہم کو تو صرف اتنا ہی علم ہے، الا ما علمتنا، جتنا تو نے ہم کو سکھایا ہے، ہم کو تو نے سکھایا تیری عبادت کرنی ہے، برسوں سے عبادت، کئی ہزاروں سال سے ایک فرشتہ سجدے میں ہی رہے گا، فرشتہ جو ہے وہ رکوع میں ہی رہے گا، اور فرشتہ جو ہے وہ قیام میں ہی رہے گا، برسوں سے چلا رہا ہے۔ تو جتنا علم اللہ پاک نے فرشتوں کو سکھایا کہ اتنا ہی علم ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ اللہ پاک جانتے ہیں۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ علیم ہیں، جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں، یہ ساری حکمت اور ساری مصلحت تم جانتے ہو کہ آدم اور اس کی اولاد کو تم نے دنیا میں کیوں پیدا کیا۔ یہ چوتھا رکوع ہمارا شروع ہوا، ہم نے جو کیا نا شروع، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یہاں سے چوتھا رکوع، 3 رکوع تو ہمارے مکمل ہو گئے تھے گزشتہ، یہ چوتھا رکوع ہمارا شروع ہوا ہے سورہ بقرہ کا۔ تو اس میں چوتھا رکوع میں اس معاملے میں جو ہے وہ تھوڑی ہٹ کر گفتگو ہے، فرشتوں کے بارے میں، اللہ پاک کے احسانات کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، تو یہ وہ چل رہی ہے۔ اللہ پاک کی حکمت ہے کہ فرشتوں سے مذاکرہ کیوں کیا، مشورہ کیوں کیا آدم اور اس کی اولاد کو پیدا کرنے کے لیے، تو یہ وہ بات چل رہی۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ یہ چوتھا رکوع ہمارا یہاں تک ہوا ابھی، اور اس سے پہلے ہم نے جو 3 رکوع مکمل کیے تھے اس میں ساری باتیں ہمارے سامنے آئی تھی نا، انسانیت کی 3 قسموں کے بارے میں، ماننے والے، نہ ماننے والے، بیچ میں لٹکنے والے، پھر ان کی مثالیں کچھ بیان کی گئی تھیں۔ پھر تیسرا رکوع ہمارا شروع ہوا تھا، اللہ پاک کی عبادت کرو، متقین کے بارے میں، اور پھر ان کی صفات بیان کی گئی تھی تیسرے رکوع کے اندر، اور پھر ان کو چیلنج بھی تھا، کافروں کو، مورتیوں کی پوجا کرتے تھے وہ لوگ، تو ان کے چیلنج کو ہم نے پڑھا تھا۔ اور اس کے بعد جنت کی نعمتوں کو پڑھا تھا، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں گی جنت میں، پاک بیویاں ہوں گی، اور میوے دیے جائیں گے، پھل دیے جائیں گے جنتی کو۔ اس کے بعد پھر ایک مثال آئی تھی مچھر کی، اللہ پاک نے دی تھی مچھر کی ایک مثال، مکڑی کی، مچھر کی، اور اس میں یہ کافروں کو شک ہو گیا تھا کہ اتنی حقیر چیز کی مثال اتنی بڑی کتاب میں اللہ پاک دے رہے، مقدس کتاب میں، تو اس کا جواب اللہ نے دیا تھا ان کو کہ اللہ پاک حق بات بولنے سے شرماتا نہیں ہے، چاہے مکھی کی مثال ہو، مکڑی کی ہو، کسی کی بھی ہو۔ اس کے بارے میں جو ہے فاسق لوگوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو یہ 3 رکوع اس طریقے سے ہمارے مکمل ہو گئے تھے۔ اس کے بعد یہ چوتھا رکوع ہمارا شروع ہوا ہے، اس میں یہ فرشتوں کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے۔ اب آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، وہ کہ حکم کیوں دیا تھا اللہ پاک آدم کو سجدہ کرنے کا، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ بس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے کیوں نہیں کیا وہ سمجھیں گے انشاءاللہ ہم آئندہ۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔